بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید ویورز۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک عجیب قصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو صرف سچا ہی نہیں بلکہ بے حد حیرت ناک ہے۔ اس قصے کو سن کر آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کے غموں کے سائے ہمارے دکھ یوں ہیں جیسے بڑی چٹان ہو یا پہاڑوں کے سامنے چھوٹی موٹی کنکریاں۔ ہمارا کہانی پیش کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ معاشرے کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے جو ہماری آنکھوں سے بہت دور ہیں۔ چلے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو مغرب کے بعد داتا دربار پر ضرور حاضری کے لیے جایا کرتا تھا۔ فاتحہ خوانی کے بعد میں واپس گھر جا رہا تھا تو ایک جانب سے مسلسل کھانسنے کی آواز پر متوجہ ہوا۔ وہ انتہائی گبرو نوجوان تھا۔ سیاہ چادر لیے وہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ کھانسی کی شدت نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ اس نے کھانستے ہوئے سینے پر ہاتھ پھیرا، مگر کھانسی میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ رب کا بھائی پانی پی لو، میں نے محبت بھرے انداز میں کہتے ہوئے پانی اس کے لبوں سے لگا دیا اور ساتھ ہی اس کی کمر بھی سلانے لگا۔ اسے کچھ آرام آیا تو وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ کس کے ساتھ آئے ہو دوست؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے تو سخت بخار ہے، سردی بڑھ رہی ہے، تمہیں اب گھر چلے جانا چاہیے، میں ہمدردی سے بولا۔ وہ میری بات پر خاموش رہا۔ اگر برا نہ مانو دوست تو تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، میں نے خلوص دل سے اسے آفر کی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ۔ میرے دوست کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، اپنا علاج کرواؤ۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کر تمہارے گھر والوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں درد مندی سے بولا۔ گھر والے؟ اس نے یہ لفظ اس انداز سے کہا کہ میں چونک گیا۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر یوں رویا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو۔ میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ اسے حوصلہ دیا تو وہ اور بھی بکھر گیا۔ میں نے پہلی بار زندگی میں کسی نوجوان کو یوں روتے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ میرے دوست، حوصلہ کرو۔ میں سمجھا شاید اس کا کوئی بھی نہیں اس دنیا میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے درد کو بڑھا دیا، میں صرف تمہارے علاج کے لیے پریشان ہوں، میں معذرت بھرے انداز میں بولا۔ گویا میرا علاج ممکن نہیں کیونکہ یہ مرض لا علاج ہے۔ لمبی خاموشی کے بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا تو اس کے کرب کو محسوس کر کے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں سمجھا نہیں دوست، میں الجھن بھرے انداز میں بولا۔ میرا غم عالم سنو گے تو تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ بہتر ہے مجھے خاموش ہی رہنے دو۔ میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، میرا دکھ ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ پاک ذات میرے کرب کو جانتی ہے۔ اس نے غمناک آواز میں کہتے ہوئے آسمان کی جانب اشارہ کیا تو آنسو چہرے کو تر کر گئے۔ عورت کا رونا عجیب نہیں، مگر مرد روئے تو عجیب ہی نہیں عجیب تر ہے۔ ضرور کوئی ایسا دکھ ہے جس کا دعویٰ ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارا مسئلہ کوئی انسان حل نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا، پر دعا تو کر سکتا ہے نا، میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ وہ بھی شاید تھک چکا تھا، سو اپنی بات زبان پر لے آیا۔ میرے ماں باپ کون تھے میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے علاقے کی ایک مالدار مگر نہایت پرہیزگار عورت نے پالا تھا۔ اس نے مجھے بے انتہا محبت دی کہ مجھے کبھی یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرے والدین کون ہیں اور کہاں ہیں۔ انہوں نے مجھے شہزادوں کی طرح پالا تھا، مجھے دینی دنیاوی تعلیم دونوں سے آراستہ کیا۔
گویا ماں کے ساتھ ساتھ وہ میری مرشد بھی تھی۔ پورے خاندان میں ان کی نیک نامی کے چرچے تھے۔ لوگ ان سے علم، دین اور ضروری مسائل پوچھنے آتے۔ ان کے پاس علاقے کی خواتین کا آنا جانا لگا رہتا۔ ان کے پاس ہر عمر کی عورت آتی تھی۔ میں نے گریجویشن کے دوران ایک اچھی کمپنی میں جاب کر لی تو میں برسر روزگار بھی ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اماں جان نے کبھی بھی مجھے بوجھ نہ جانا تھا، مگر میں خواہش مند تھا کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ایک شام بہت حسین تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، وہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اماں جان معمول کے مطابق اپنے تخت پر بیٹھی خواتین کے مسائل سن کر ان کی رہنمائی میں مصروف تھی، اور میں ہمیشہ کی طرح ان کے پاس چارپائی پر منہ پر مال ڈالے لیٹا تھا۔ وہ مجھے اکثر کہتی، مراد اب تم بچے نہیں رہے، بڑے ہو گئے ہو، جب خواتین آیا کرے تو یہاں مت لیٹا کرو۔ مگر میں ان کا لاڈلا چیتا یہ بات ایک کان سے سن لیتا اور دوسرے سے نکال لیتا۔ اماں جان میں تو منہ پر کپڑا ڈالے لیٹا ہوا ہوتا ہوں، ایک نظر بھی اٹھا کر کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن جہاں تک بات ان خواتین کی ہے تو کیا وہ اتنی کمزوری مان کی ہیں کہ ایک نوجوان کو دیکھ کر پٹری سے اتر جائیں؟ میں شرارت میں بولتا گیا۔ اماں جان میری اس بات پر اکثر پیار سے میرے کان مروڑتی، مگر میں باز نہ آتا۔ ایک مرتبہ اس طرح ضدی بنا میں ان کے تخت کے پاس چارپائی پر لیٹا تھا کہ انتہائی پیاری آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور وہ دل کی وادی میں اتر گئی۔ میں پوری طرح سے اس کی آواز کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی پیاری آواز مجھے گھائل کر گئی تھی۔ میری تو دل کی دھڑکنیں دھمال ڈالنے لگی تھی۔ وہ آہستگی سے اماں جان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بات کرنے کے دوران رونے بھی لگتی تھی۔ میں یوں ہی ساکت پڑا اس آواز کے جادو میں کھویا رہا۔ آخر دل نے فرمائش کر ڈالی کہ اس انجان سارا کا بھی دیدار ہو جائے جس نے آتے ہی مندر میں گھنٹیاں بجا دی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی دل سے لڑتا رہا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہا، مگر جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اماں جان سے نظر بچا کر میں نے چہرے سے رومال ہٹایا اور سامنے بیٹھی ملکہ حسن کا دیدار کیا تو میرا وجود پتھر سا ہو گیا۔ آنکھیں پلٹنا بھول گئی۔ وہ تو کوئی حور تھی۔ اس کی حسین آنکھیں آنسوؤں سے جلملا رہی تھی، دودھ جیسی رنگت، سیاہ روشن آنکھیں، تھوڑی بھی سیاہ دل اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سفید لباس میں وہ پاکیزہ حور لگ رہی تھی۔ اماں جان اسے تسلیاں دے رہی تھی، مگر اس کے آنسو تو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں خاصی بڑی لگ رہی تھی۔ دیکھو مہرو، اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بندہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو انہیں معاف کر دیتا ہے، بلکہ اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ اماں جان نے کہتے ہوئے اس حسین دوشیزہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا، اس بات کو بالکل بھول کر بیٹھ گیا تھا کہ اماں جان کی مجھ پر نظر نہ پڑ جائے۔ آخرکار وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مراد کتنی بری بات ہے، بجائے یہ کہ تم اٹھ کر اندر چلے جاؤ، الٹا تم کان لگائے ہماری گفتگو سن رہے ہو۔ اماں جان کی سرزنش پر میں ہوش میں آیا تو شرمندگی کے مارے میرا منہ سرخ ہو گیا۔ اماں جان معافی چاہتا ہوں۔ میں تیزی سے اٹھا اور ایک نظر سارا پر ڈالی۔ وہ اپنے غم میں اتنی نڈھال تھی کہ میری موجودگی سے بے خبر رہی تھی۔ اب جو اس نے مجھ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تھی تو میرے دل کی دنیا تہبلا کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ناگواری تھی۔ مہرو کتنا خوبصورت نام ہے، وہ تو واقعی ایک شہزادی ہے۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اتنا مکمل حسن میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میری کوئی ہم عمر لڑکی مجھے متاثر نہ کر پائی تھی۔
مگر مہرو کے حسن کی بجلی مجھ پر جب گری تو میرا پورا وجود گائل ہو گیا۔ بعض اوقات میں اپنے دل کو ڈانٹتا کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے، مگر دل ضدی بچے کی طرح ضد کرنے لگتا۔ کوئی بھی دلیل اس سے قائل نہ کر پاتی، نتیجہ صفر کا صفر ہی رہتا۔ چند دنوں میں ہی میری حالت دیوانوں جیسی ہوگی۔ اب آنکھوں کو ایک ہی چیز دیکھنے کی تمنا تھی۔ میں ہر روز اس کا منتظر رہنے لگا۔ وہ ہر ہفتے آتی تھی، مگر جب سے میرا دل بے قرار ہوا تھا وہ ایک بار بھی نہ آئی تھی۔ انتظار لمبے سے لمبا ہوتا رہا تو میرا وجود سولی پر لٹک گیا۔ کیا بات ہے مراد، مجھے تم الجھے الجھے سے دکھائی دینے لگے ہو؟ اماں جان سے میری حالت پوشیدہ نہ رہ سکی تو انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں اماں جان، بس آفس میں کچھ کام کا دباؤ ہے، میں گڑبڑا کر بولا۔ ارے میرے بچے، تو کس نے تمہیں کہا ہے اتنی محنت کرنے کو؟ پہلے تم آرام سے اپنی تعلیم مکمل کرو۔ وہ میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں جان، میں مزید اپنی پڑھائی کا بوجھ آپ پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ آگے ہی آپ کے احسانات کم ہیں، اب تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو اکما کر دوں۔ میں نے محبت سے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ نہیں میری جان، تو کبھی میرے لیے بوجھ نہیں۔ اماں جان مسکراتے ہوئے میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری۔ اب یہی مت سو جانا، خواتین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اب تم جوان ہو گئے ہو، بچپن کی بات اور تھی، مگر اب سمجھدار ہو گئے ہو کہ اچانک مجھے وہ دلکش آواز پھر سے سنائی دی تو دل کے مندر میں گھنٹیاں سی بجیں۔ میں اماں جان کا ململ کا سفید دوپٹہ چہرے پر ڈالے چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ مجھے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ آج میں نے چہرے کو چھپائے رکھا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں جان کی ڈانٹ پڑے گی اور میں دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ سیال باس میں اس کی اجلی رنگت دمک رہی تھی، یوں جیسے بادلوں میں چمکتا ہوا چاند واقعی وہ 14ویں کی چاند تھی۔ میں اس کے حسن کے صحرا میں کھویا اسے تکتا جا رہا تھا۔ مراد، چلو اب اندر جا کر سو جاؤ۔ اماں جان کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ یہ سخت بد مزہ تھی۔ رہنے دیجیے اماں جان، مت جگائیے، لگتا ہے بیچارہ گہری نیند میں چلا گیا ہے۔ وہ بولی تو میں جھوم اٹھا۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ دل میں اتر جاتی تھی۔ اماں جان کو اپنا مسئلہ سناتے ہوئے وہ اس روز بھی رو رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، دل چھوٹا مت کرو، وہ بہت رحیم ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، مگر وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اماں جان نے اسے سمجھایا۔ اماں جان، غلطی اور گناہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ گناہ بہت سنگین چیز ہے۔ مہرو روتے ہوئے بولی۔ بے شک کچھ گناہ واقعی بہت سنگین ہوتے ہیں، مگر اس ذات پاک کی رحمت سے بڑھ کر نہیں۔ گناہ وہ بار بار کیوں اس لفظ کا استعمال کرتی تھی؟ کیا وہ کوئی غلط کام کر بیٹھی ہے یا کوئی بدکاری جس سے اس کے دامن پر کوئی دھبا لگ گیا ہے؟ نہیں نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت معصوم ہے۔ اسے دیکھ کر تو دل نظر احترام سے جھک جاتے ہیں۔ میں نے اس کے خیال پر بار بار استغفار پڑھ ڈالا۔ اس کی محبت میرے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی تکرار چھوڑ کر اقرار کر لیا تھا۔ مہرو کی محبت کا اقرار میں محبت کی راہوں میں تھا۔ وہ میرے رگ بھاپے میں سما چکی تھی۔ میں اس کے تصور سے جان چھڑا نہیں پایا تھا۔ بے حد خاموش اور گمسم رہنے لگا۔ میری بے قراری حد سے بڑی تو قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا۔ ایک شام موسم بہت خراب تھا، بارش کے مکمل آثار تھے۔ مہرو اماں جان سے ملنے آئی تھی۔ وہ خاصی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی، یہ مجھے علم تھا، مگر آج اس کے لیے رشتہ آیا تو وہ پریشان تھی۔ اماں جان اسے مشورہ دینے لگی۔ اچھا رشتہ ہے، تم ہاں کر دو،
वैसे भी हर मर्द एक जैसा तो नहीं होता। यूँ कब तक तन्हा जिंदगी गुजारोगी? अम्मा जान के अल्फाज मुझ पर बिजली की तरह गिरे थे। मेरे तन बदन में आग लग गई। महरू किसी और की हो जाएगी और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। मुझे हरगिज गवारा नहीं था। और फिर देखते ही देखते आसमान को काले बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया तो हर तरफ जल थल हो गई। बारिश इतनी मूसलाधार थी कि वो अपने घर ना जा सकी। अम्मा जान ने उसे रोक लिया कि सुबह चली जाना। मेरे पास मौका अच्छा था, मैं इससे अपने दिल की बात कर सकता था। अम्मा जान के सोने के बाद मैं महरू के कमरे में चला गया। वो अभी तक जाग रही थी। मुझे देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कदरे सख्त लहजे में बोली। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हिम्मत जमा करके बोला, क्या बात है, जल्दी करो। वो हैरत भरे अंदाज में बोली, महरू मुझे आपसे, मेरे अल्फाज मेरी ज़ुबान का साथ देने से इनकारी होने लगे। मेरी हिम्मत ख़त्म होने लगी थी। बात करना अजाब हो गया। बोलो भी। अब इसने मुझे सख्ती से डांटा, यूं जैसे छोटे बच्चे को बड़ा डांट देता है। वो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। न जाने ये कैसे हुआ, मगर ये हकीकत है कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगा। मेरी नज़रें जाने क्यों झुक गई थी। मैं अपने दोनों हाथों को यूं मसल रहा था जैसे कोई इकरार मोहब्बत नहीं बल्कि मैंने गुनाह कबीरा कर दिया हो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश में हो तुम? वो चिल्लाई। क्यों, क्या हुआ है? मैंने कुछ गलत कह दिया? मुझे इसके रद्द अमल की तवक्का नहीं थी। अपनी और मेरी उम्र का फ़र्क देखा है? बच्चे नज़र आते हो मेरे सामने। वो गुस्से से बोली, महरू मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत उम्र नहीं देखती। अब जब मुझे कोई मसला नहीं तो आपको क्या एतराज़ है? मैं इसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए बोला, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। मुझे तुम पर शक था मगर बच्चा जानकर नज़रअंदाज करती रही। मगर अब तो अम्मा जान को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ कि अपने लाडले को देखें अपने से बड़ी उम्र की औरतों से इश्क फरमा रहा है। वो नफरत से कहते हुए बाहर जाने लगी तो मैंने इसका हाथ थाम लिया। महरू मेरी बात तो समझे, मैं आपसे दिल लगी नहीं कर रहा। खुद से लड़ लड़ कर थक चुका हूँ। आपके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी आंखें नम हो गई मगर इसने कुछ कहे बगैर मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो जाने लगी तो मैंने भाग कर दरवाज़ा बंद कर लिया और इसके आगे खड़ा हो गया। महरू मेरी नीयत पर शक मत करें। मुझे आपसे वक्ती लगाव नहीं हुआ जो चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपके बगैर बिखर जाऊंगा। मैंने कहते हुए इसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो मेरी बेबसी पर दंग रह गई थी मगर अगले ही पल में वो होश में आ गई। तुम मर्द सब एक जैसे होते हो। औरत को आराम करने के लिए जो हरबा भी इस्तेमाल करना पड़े करते हो, मगर मैं तुम्हारे झांसे में कभी नहीं आऊंगी। इसने पूरी कुव्वत से मुझे धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर भागने लगी थी कि मैंने इसका आंचल थाम लिया। बादल जोर से गरजे थे। अम्मा जान मेरा बिस्तर खाली पाकर मेरी तलाश में निकली तो मुझे यहाँ देखकर हैरान रह गई। महरू का आंचल मैंने थाम रखा था। वो जहांदीद औरत थी, सब कुछ समझ गई। महरू भागकर इनके पीछे चुपकर रोने लगी। अम्मा जान की आंखों में कर्ब का समंदर था। इन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि इनकी गोद में पलने वाला मराद इनकी तरबियत की यूं धजिया उड़ा देगा। मैं बेगुनाह था मगर उन्होंने मुझसे कुछ ना पूछा और आतिशदान से एक जलती हुई लकड़ी लेकर मुझे मारना शुरू कर दिया। ना ही इनका हाथ रुक रहा था और ना ही इनका गुस्सा ठंडा हो रहा था। यह सूरत हाल देखकर महरू कांप कर रह गई। बस कर दे अम्मा जान, मर जाएगा।
اس نے انہیں روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اماں جان آپ غلط سمجھ رہی ہیں، کوئی غلط حرکت نہیں کی میں نے، میرے منہ سے بمشکل نکلا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اماں جان میرے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے ہاتھ کئی جگہ سے جل گئے تھے، وہ جو میری معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی، نفرت کے مارے مجھے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں بمشکل اٹھا اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اماں جان آپ کی قسم، میں نے مہرو کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں خود اتنے دنوں سے اذیت میں تھا، بہت دفعہ آپ کو بتانا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ آپ کی تربیت پر کوئی حرف آئے، میں تکلیف سے بولا۔ پیار تو وہ مجھ سے بے انتہا کرتی تھی۔ میری بات سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا اور مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ میرے زخم دیکھ کر خود بھی اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ ساری حقیقت جان کر انہوں نے مجھے سمجھایا، ارے پگلے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تیری ہم عمر تجھے مل جائے گی، تو کیوں خود سے عمر میں بڑی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اماں جان، میں صرف مہرو سے ہی شادی کروں گا، ورنہ تمام عمر کنوارا رہوں گا، میں اٹل لہجے میں بولا۔ میری طرف سے مایوس ہو کر اماں نے مہرو کو سمجھانا شروع کر دیا، دیکھو مہرو، وہ مراد تم سے بہت محبت کرتا ہے، مذہب کی نظر سے دیکھا جائے تو عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اماں جان کے مسلسل اصرار پر مہرو قائل ہو گئی اور میری محبت میری دلہن بن کر میرے گھر میں آ گئی۔ لیکن مہرو کا رویہ میرے لیے ناقابل سمجھ تھا۔ میرے سب کام کرتی، اماں جان کی خوب خدمت کرتی، مگر بلا ضرورت مجھ سے کوئی بات نہ کرتی۔ وہ سارا وقت اماں جان کے پاس گزار دیتی، شعوری طور پر بھی وہ کوئی تنہائی کا موقع نہ آنے دیتی۔ میری برداشت جواب دے گئی تو میں بول اٹھا، مہرو، کیا آپ کو اب بھی مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کیا اب بھی عمروں کا فرق آپ کو پریشان رکھتا ہے؟ اماں جان محلے میں کسی کام سے گئی تھی۔ مہرو کو تنہا پا کر میں اسے پوچھنے لگا۔ میرے پوچھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں اسے چپ کرواتا تو وہ مزید رونے لگتی۔ مہرو، آپ کیوں رو رہی ہو؟ کوئی پریشانی یا تکلیف ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ میں نرمی سے بولا، مراد تم مجھے طلاق دے دو، بس یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ وہ بولی تو اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی بات نے مجھے یوں چیر کر رکھ دیا جیسے آری لکڑی کو درمیان سے چیر کر رکھ دیتی ہے۔ مگر کیوں؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مگر جب تم میرا ہاتھ تھامتے ہو یا میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہی ہوں، بلکہ گناہ کبیرہ۔ مہرو نے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور بلک بلک کر رونے لگی، اور میں اسے پتھر کا بت بنے دیکھتا رہ گیا تھا۔ مہرو کا یہ رویہ دیکھ کر اماں جی اسے ہمیشہ سمجھاتی رہی اور میاں بیوی کے فرائض کے بارے میں سمجھاتی رہتی، لیکن مہرو پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اس کو طلاق دے کر خود سے جدا کرنا گوارا نہ تھا، سو اپنی ذات کو اذیت دینے لگا، کثرت سے سرگڑ نوشی کرنے لگا، رات دیر تک دوستوں میں رہنے لگا۔ میرا مزاج انتہائی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اماں جان بھی میرا حال دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ مہرو کیوں بیچاری کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہو؟ تم سے مرضی پوچھ کر نکاح کیا تھا، پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ یوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ آگے ہی دکھوں کا مارا ہے جس کو اس کی ماں نے پیدا تو کر دیا، مگر اپنی ناجائز اولاد کو سنبھالنے اور دنیا والوں سے تانے سننے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس ننھے وجود کو رات کے اندھیرے میں اسی شخص کی دہلیز پر چھوڑ گئی جس کا وہ گناہ تھا۔ وہ ایک باعزت شخص تھا، بدنامی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے یہ ننھا بچہ میرے حوالے کر دیا تھا۔ کچھ عرصے اس کا خرچہ دیتا رہا،
फिर अपनी ज़िंदगी में इतना मगन हो गया कि इस नन्हे वजूद को भूल कर रह गया। अम्मा जान के मुंह से अपना असल सुनकर मेरे वजूद में धमाके होने लगे। मेरे अंदर सफाए मातम बिछ गया, दिल बैन डालने लगा। मैं गंदी औलाद हूँ, मेरा खून गंदा है। अम्मा जान मेरी मौजूदगी से बेखबर मेहरू को समझा रही थी। मैं घर से भाग निकला। दूर, बहुत दूर, मुझे कुछ खबर ना थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठोकर लगी तो एहसास हुआ। शिद्दत गम से मैं घर से बहुत दूर आ गया हूँ। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं कोई बंदा बशर ना था। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। कभी खुद को नोचता, अपने आप को इतना ज़ख्मी करके भी मेरा दिल हल्का ना हुआ। मेहरू की बेरुखी कम थी कि ये आगाही भी मेरे लिए अज़ाब बन गई। न जाने कितनी देर यूं ही रोता रहा कि एकदम फ़ोन की घंटी बजी तो मैं होश में आया। मुराद, तुम कहाँ हो? अम्मा जान को दिल का दौरा पड़ा है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये खबर सुनते ही मेरे वजूद में जान सी निकल गई। एक अम्मा जान ही तो मेरा वह सहारा थी। मैं भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा। अम्मा जान को होश आया तो वो मुझे देखकर तड़प तड़प कर रोने लगी। वो बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर बोल ना पा रही थी। काफ़ी देर बाद मैं इन्हें बेहतर हालत में देखकर पुरसकून हुआ और राम की गरज से घर आ गया। मेहरू को देखने से भी मैंने ग्रेज किया, मगर बगैर देखे जानता था कि वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी और रोए जा रही थी। मेरा दिल हर चीज़ से बेजार था। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। चंद लम्हों बाद ही कमरे में कदमों की आवाज़ हुई। वो यकीनन मेहरू ही थी। मेरे करीब आकर बैठ गई। आपने मेरी ज़िंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया। आखिर खुद को क्या समझती है? मैंने सख्ती से इसकी कलाई थामी और गरज कर बोला। इसने हमेशा की तरह खुद को मेरी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और 2-3 थप्पड़ मुझे मार दिए। मुझे गिरेबान से पकड़कर दीवानों की तरह मारने लगी। मुझे पहली बार इससे खौफ महसूस हो रहा था। वो मुझे मार मार कर जब नडाल हो गई तो तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। मैं इस सारी सूरत हाल पर हैरान परेशान बैठा था कि मेहरू की दर्दनाक चीखों ने घर के दोनों दीवार को हिला दिया। इसने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई थी। मेहरू के अचानक मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। अम्मा जान अस्पताल से वापस आई तो हर वक्त रोती रहती, माफ़ियाँ मांगती रहती, तो कभी सजदों में गिरकर माफ़ी मांगती, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं लाइल्म थी, मेरे हाथों से क्या हो गया। वो रोते हुए कहती। मैं इनकी हालत देखकर परेशान हो गया। एक दिन पूछा, बेटा? पहले तो वो बताने पर राज़ी न थी, मगर मेरे इसरार पर जो कुछ उन्होंने बताया तो सुनकर दिल चाहा खुद को मेहरू की तरह आग लगाकर आखिरी नींद सो जाऊं। मेहरू मेरी माँ थी, मेरी वो बदनसीब माँ जिससे बहुत कम उम्री में एक अमीरजादे से मोहब्बत हुई। इसने शादी का वादा किया मगर शादी ना की, मगर मेरी सूरत में अपना गुनाह मेरी बिन ब्याही माँ की गोद में डाल दिया। बदनामी के डर से वो मुझे एक रात इसी अमीरजादे की दहलीज पर छोड़कर खुद गायब हो गई, मगर इस गुनाह ने इसका पीछा ना छोड़ा। हालात यूँ बने कि इसकी शादी अपने ही बेटे से होगी। वो नौजवान अपना किस्सा सुनाकर खामोश हुआ तो इसके खांसने की आवाज़ मुझे होश आवाज़ की दुनिया में ले आई। वो बुरी तरह से खांस रहा था और मैं पागलों की तरह आंखें फाड़े उसे देख रहा था। मेरी ज़ुबान को ताला लग चुका था। एक बेटे की अपनी माँ से शादी, ये अल्फाज मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मैंने कहा था ना कि मेरी कहानी सुनकर तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। वो नौजवान नढाल लहजे में बोला। काश मैं इस दर्दनाक राज से न वाकिफ़ी रहता। मुराद ने खांसते हुए मुझे मुखातब किया। क्या इसकी आंखों में रंजो आलम के बादल छाए हुए थे? जिंदगी दम तोड़ रही थी।
کچھ سوالات میرے دل میں مچلے تو میں نے زبان تک لانے سے روک نہ پایا۔ کیا تمہاری ماں جانتی تھی کہ تم اس کے بیٹے ہو؟ نہیں، میری بد نصیب ماں بھی میری طرح ہی ناواقف تھی کہ میرا اور اس کا اصل رشتہ کیا ہے۔ اگر کوئی جانتا تھا تو صرف وہ خدا جانتا تھا، اور اسی وجہ سے جب بھی ہمیں تنہائی ملتی تو میری ماں کی حالت عجیب ہو جاتی۔ وہ پاک ساتھ ہمارے رشتے کی حفاظت کر رہی تھی اور دونوں کو کسی نہ کسی ہلے بہانے سے روک دیا جاتا۔ مراد نے کہتے ہوئے سسکی بھری، جب مرنے سے پہلے تمہاری ماں حقیقت جان گئی تھی؟ میں نے پھر پوچھا۔ ہاں، وہ جان گئی تھی۔ قسمت نے کچھ اس طرح اس کے ساتھ کھیل کھیلا کہ اس کا اپنا بیٹا ہی اس کا شوہر بن گیا۔ وہ خود کو مود کھانے کے قابل نہ رہی تو اپنا وجود مٹی تلے چھپا لیا۔ ہم دونوں کے آئے روز اختلافات رہتے تو ماں جان اسے اکثر سمجھاتی کہ بیوی کے فرائض کیا ہیں، اور پھر باتوں ہی باتوں میں اماں جان اور میری ماں پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی جو برسوں پہلے ایک ننھا وجود ایک امیر زادے کی چوکھٹ پر چھوڑ آئی تھی، وہ لڑکی مہرو تھی۔ بس حقیقت جان لینے کے بعد اماں جی بستر سے جا لگی اور مہرو نے خود کو آگ لگا لی۔ وہ بیچاری بد نصیب مرنے سے پہلے اپنے جگر گوشے کو آخری بار اپنے لال کو جی بار کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر میں بے خبر بد نصیب وہ رات دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ حالات کی ستم ظرفی دیکھ کہ مرد کی زندگی میں دو رشتے انتہائی اہم ہوتے ہیں، ماں اور بیوی، جو خوشی کا باعث بھی ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں سہارا بھی۔ میرے لیے یہ دونوں رشتے ایک ہی عورت میں رکھ دیے۔ وہ بد نصیب میری ماں بھی تھی اور میری بیوی بھی۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ مائی بے آب کی طرح تڑپائے۔ اس کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا اور اس کی چادر اپنے ہی لہو سے تر ہو گئی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا، ایک شور برپا ہو گیا، ارے کوئی ایمبولینس منگوائے، یہ بیچارہ مر رہا ہے۔ کوئی پکار، آئن فائن ایمبولینس آئی، میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا۔ لمبے انتظار کے بعد بس یہی سننے کو ملا، سوری، ہم مریض کو نہیں بچا سکے۔ غم نے مراد کے وجود کو دمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ ویسے بھی جو مذاق حالات نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد موت ہی اس کی آخری پناہ گاہ تھی۔ وہ دونوں بد نصیب ماں اور بیٹا گہری قبر میں اپنا چھلنی وجود لے کر اتر گئے۔ یہ کہانی سن کر میں بہت عرصے تک پریشان رہا اور میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ اے کاش یہ کہانی میں نے سنی نہ ہوتی۔ آج بھی یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، مجھے اداس کر جاتا ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔